مجلس کے آداب۔ شریعت کی ہمگیری سے زندگی کا کون سا شعبہ بچ سکتا ہے؟ قرآن کریم نے آداب مجلس کی بھی تعلیم دی اور مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ عام ہدایت دی کہ مجلس میں تہذیب و وقار کی شکل پیدا ہو اور شرکائے مجلس میں سے کسی کو دوسرے سے شکایت پیدا نہ ہو، بلکہ یہ مجلس باہمی محبت بڑھانے کا سبب ہو۔ اللہ و رسول نے مسلمانوں کو جو آداب مجلس سکھائے ان میں سے چند آداب یہ ہیں۔ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو جہاں بے تکلف جگہ مل جائے بیٹھ جائیں۔ پہلے سے بیٹھے ہوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور کچھ سمٹ سکڑ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کیا کریں، اور اتنی شائستگی بعد میں آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ مجمع کو چیر کر زبردستی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور خواہ مخواہ اندر نہ گھسیں۔ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اس سے غرور و نخوت اور اپنی برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں اس سے کدورت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی شخص مجلس میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور کسی ضرورت سے خود اٹھ کر چلا گیا تو پلٹنے کے بعد وہی اس جگہ کا مستحق ہے، دوسرا اس جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے کہ اس سے تقدر اور وحشت نفرت پیدا ہوتی ہے۔ راستہ و عام گزرگاہوں کو مجلس کا رنگ نہ دینا چاہیے کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، لیکن اگر ضرورت مجبور کرے تو جن اخلاقی باتوں کی پابندی کرنی چاہیے، مثلا نگاہ نیچی رکھیں، آنے جانے والوں کو نہ تکیں، ضرر رساں چیزیں راہ سے ہٹا دیں، راستہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھائیں اور مدد کے خواستگاروں کو اور مصیبت کے مارے ہوں کی مدد کریں۔ مجلس میں جو معزز جگہ ہو وہاں بیٹھنے کی از خود کوشش نہ کی جائے۔ کسی دوسرے کے یہاں جائے تو بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کی خاص جگہ پر نہ بیٹھے، اور وہ خود بٹھائے تو خواہ مخواہ انکساری کی آڑ نہ لے۔ مجلس میں بیٹھ کر کانا پھوسی نہ کریں، خصوصاً جب کہ دوسرے یہ سمجھیں کہ آپ انہی کی نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ مجلس کی راز کی باتوں کو برملا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ انسان پر سب سے زیادہ اثر صحبت کا پڑتا ہے، اس لیے جن کے اخلاق و عادات اور عقائد و خیالات قابل اعتبار نہ ہوں وہاں ہرگز نہ جائے کہ بری بات کو دل میں جمتے اور خیالات پلٹتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند کلمات ہیں کہ جو شخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو 3 مرتبہ کہہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دے گا، اور جو شخص مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں ان کو کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس خیر پر مہر کر دے گا جس طرح کوئی شخص انگوٹھی سے مہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور حاکم کی روایت میں ہے کہ جو لوگ دیر تک کسی جگہ بیٹھے اور بغیر ذکر خدا کیے اور بغیر ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے وہاں سے متفرق ہو گئے، انہوں نے نقصان کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔